علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ حضرات علماء کرام، سامنے کرسیوں پر تشریف فرما بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پڑوس میں تشریف فرما میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کے ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے۔ پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمام انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کا مقام سمجھنا چاہیے، اور ہر آن ہر لمحہ جو بھی عبادت کریں وہ عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کا مربی ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ساری دنیا اور دنیا کی چیزیں اسی اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے، اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، یعنی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین یکتا ہے، منفرد ہے، اور اپنی انفرادیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص کے نام سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا ایک مصداق سنایا ہے، اور اس پیغام میں اللہ رب العالمین نے جو وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر اعتبار سے منفرد ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے بھی ہمیں اس منفرد ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت یکسوئی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، سب سے عظیم گناہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ایک عظیم مخلوق، ایک بہترین مخلوق، ایک اشرف مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سبوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے مقام کو سمجھتے ہوئے اس اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اس اللہ کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بہت سارے افراد معاشرے کے ایسے ہوتے ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، قبر پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے منت و سماجت کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کی بےخبری کی ہے، ان تمام چیزوں کو مٹایا ہے، اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے بتلایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس دھرتی کا سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی شرک کے تعلق سے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین مشرک کو بغیر توبہ کے اگر وہ شخص اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے، وفات پاتا ہے، اللہ رب العالمین اس مشرک کو اس اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس اللہ رب العالمین کی صفات میں، اس اللہ رب العالمین کے اعمال میں شرکت کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اور اس مشرک کے علاوہ جس کو بھی اللہ رب العالمین چاہے گا دنیا کے اندر معاف کر سکتا ہے۔ جناب طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان
بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، کیا کہا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں رسید ہو گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت ہے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ بات غور سے سنیں، یہ آخری بات ہوگی، وقت مختصر ہے، میں یہی مختصر پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں جا رہا ہے اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک دوسرا شخص جہنم رسید ہو جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیفیت کیا ہے، وہ منظر و پس منظر ذرا بیان کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہو رہا ہے، ایک گاؤں کے پاس سے ہو رہا ہے، اور اس گاؤں کے پاس اس گاؤں کے افراد نے، اس گاؤں کے لوگوں نے ایک بت بنا کر کے راستے میں رکھ دیا تھا۔ اس گاؤں سے، اس راستے سے جو بھی شخص گزرتا تھا کچھ نہ کچھ اس بت پر چڑھانا پڑتا تھا، تبھی وہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، گزرنے والوں کو، راہگیروں کو، مسافروں کو راستہ دیتے تھے، جانے کی اجازت دیتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں ٹول ٹیکس ہے کہ جب تک وہاں ٹیکس نہیں دیں گے گاڑی والوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے۔ دونوں آدمیوں کا گزر ہوتا ہے، دونوں آدمی گزرنا چاہتے ہیں، قوم کے افراد ان دونوں کو روک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں روک رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں قرب، کوئی چیز اس معبود پر، اس بت پر آپ چڑھا دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو راستہ دیا جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ قوم والے جواب دیتے ہیں چڑھاؤ چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ جناب طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بیان کرتے ہیں اور قوم والے کہتے ہیں کہ چاہو ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں مکھی بھی نہیں، کہے پکڑو چڑھا دو۔ ایک مکھی اٹھایا، پھر چڑھا دیا، لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ وہ شخص ایک مکھی چڑھا رہا ہے ایک بت پر، ایک ایسے معبود پر جو معبود نہ کھانا دے سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ کسی کو روزی دے سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی چیز عطا کر سکتا ہے، نہ کسی کو بیماری دے سکتا ہے، نہ کسی کے بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے، اس پر وہ چڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل ناپسند ہوتی ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرے شخص کا گزر ہوتا ہے، وہ گزرنا چاہتا ہے، دونوں ساتھی ہیں، وہ گزرنا چاہتا ہے، اس سے قوم والے کہتے ہیں چڑھاؤ، تمہارے ساتھی نے چڑھا دیا، اس کا راستہ ہم لوگوں نے کھول دیا، ہو گیا، دیکھیے نکل رہا آگے۔ دوسرا شخص جواب دیتا ہے میں کنتو لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل۔ اس کا ایمان دیکھیے، اہل ایمان، مومنوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے اس شخص کا ایمان کیسا تھا۔ وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے اور پختہ عزم کے ساتھ جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک بات جان لیجئے کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ، اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی معبودان باطلہ کے لیے، کسی بھی ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم کے لیے کوئی چیز چڑھانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، میں نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اس انکار کی وجہ سے اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ توحید پر وہ شخص ڈٹا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان مضبوط اور انتہائی پختہ ہوتا ہے، اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل انتہائی پسند آتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس شخص کو جنت دے دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، پیاری مائیں اور بہنیں، میں آپ سبوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو کل سمجھیں۔ آپ پر مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، جو بھی جس بھی طرح کی مصیبت آپ پر آئے، آپ اللہ رب العالمین سے اللہ لگائیں۔ وہی اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہماری روزی کا مالک ہے، وہی ہم کو دینے والا ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی سے منت و سماجت کرنی چاہیے، اور اسی کے سامنے اپنے ذبیحوں کو، اپنی دیگر عبادات کو اسی کی رضا کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پرست بنا، شرک کی غلاظتوں سے، کفر کی غلاظتوں سے، بدعات کے خرافات سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔